1945 کا سال تھا۔ دنیا دوسری بڑی جنگ کی آگ میں جل رہی تھی۔ لاکھوں لوگ مر چکے تھے لیکن اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کچھ ہی دن میں انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک دن دیکھنے والے تھے۔ آج کی اس کہانی میں ہم آپ کو لے جائیں گے اس وقت کے ایک سفر پہ جہاں جنگ کے پیچھے کے اسباب، امریکہ کا اٹامک بم گرانا اور اس کے بعد کی حالات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز 1939 میں جرمنی کے پولینڈ پہ حملے سے ہوا۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان ایک گروپ میں تھے جسے ایکسس پاور کہا گیا۔ دوسری طرف امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین ایلیز تھے۔ جاپان نے ایشیا میں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے فیصلہ کیا۔ اس نے چائنا، کوریا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ نے جاپان کے اس رویے کے خلاف اکنامک سینکشنز لگائے، جاپان کا تیل اور لوہا بند کر دیا۔ جاپان نے اس کا جواب ایک ایسے حملے سے دیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو امریکہ کے نیول بیس پرل ہاربر پر اچانک حملہ کیا اور 45 منٹ تک یہ لوگ حملہ کرتے رہے۔ حملہ کرنے کے بعد جہازوں نے واپس جاپان کی طرف رخ موڑ لیا، لیکن یہاں حملہ ختم نہیں ہوا۔ پھر 15 سے 20 منٹ بعد دوسرے بامبر ایئر کرافٹس آئے اور پھر تباہی شروع کر دی۔ پورے 2 گھنٹے تک جاپان کے ایئر کرافٹ نے امریکہ کے اوپر گولیوں کی بارش کرتے رہے۔ اس اٹیک میں کئی شپس، پلین اور 3000 سے زیادہ امریکنز ہلاک ہوئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے جنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب امریکہ نے جاپان کے خلاف فل اسکیل جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے کئی سال پیسیفک اوشن میں جنگ چلی۔ امریکہ نے ایک ایک آئلینڈ واپس لینا شروع کیا جہاں جاپان نے قبضہ کر رکھا تھا۔ جاپان نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر جگہ پہ جاپنیز فوج لاسٹ مومنٹ تک لڑتی رہی۔ کچھ جاپان کے فوجیوں نے خودکشی کرنا پسند کیا لیکن سرنڈر نہیں کیا۔ امریکہ سمجھ گیا کہ اگر جاپان میں کنونشنل طریقے سے فتح حاصل کرنی ہے تو کئی لاکھ امریکن فوجی کی جان جا سکتی ہے۔ یہاں سے امریکہ نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنی ساری قوت جاپان کو روکنے اور ایکسس پاور کو ہرانے میں لگا دی۔ امریکہ نے ایک سیکریٹ پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام منہٹن پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ پر 1,30,000 سے زیادہ سائنٹسٹ اور انجینئرز کام کر رہے تھے۔ اس کا مقصد دنیا کا پہلا نیوکلیر ویپن تیار کرنا تھا۔ یہ بم یورینیم اور پلوٹونیم جیسے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کا استعمال کر کے بنایا گیا تھا جو ایک چھوٹی سی ری ایکشن میں لاکھوں ٹن کے برابر دھماکہ کر سکتا تھا۔ ان کا مقصد تھا ایک ایسا بم بنانا جو پوری دنیا میں کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ 1945 میں امریکہ کے پاس 2 اٹامک بم جن کا نام لٹل بوائے اور فیٹ مین رکھا گیا۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے ریگستان میں پہلی مرتبہ ٹرینیٹی ٹیسٹ کے ذریعے پہلا اٹامک دھماکہ کیا گیا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ بم کامیاب ہو گیا ہے تو امریکہ کو یقین ہو گیا کہ اب وہ جنگ ایک ہی بار میں ختم کر سکتا ہے۔ جاپان کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا گیا لیکن جاپان نے منع کر دیا۔ 6 اگست 1945 صبح 8:15 بجے ایک امریکن بامبر پلین انالا گے ہیروشیما کے آسمان میں نظر آیا اور کچھ ہی دیر میں دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ لٹل بوائے نام کا پہلا اٹامک بم ہیروشیما پر گرا دیا گیا۔ صرف 43 سیکنڈز میں وہ زمین سے ٹکرایا اور ایک شدت بھری دھماکے کے ساتھ ہیروشیما کو تباہ کر گیا۔ صرف چند سیکنڈز میں پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ تقریباً 70,000 لوگ فوراً مر گئے۔ آنے والے ہفتوں میں ریڈیشن کی وجہ سے لاکھوں لوگ یا تو مر گئے یا بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ہیروشیما ایک زندہ جہنم بن چکا تھا۔ جاپان نے ہیروشیما کے باوجود بھی سرنڈر نہیں کیا، لیکن یہ خوف یہاں ختم نہیں ہوا۔ 3 دن بعد 9 اگست کو امریکہ نے دوسرا اٹامک بم فیٹ مین ناگاساکی پر گرا دیا۔ ناگاساکی میں تقریباً 40,000 لوگ فوراً مر گئے۔ ہر طرف صرف روتی ہوئی آوازیں، جلے ہوئے جسم اور تباہی کا منظر تھا۔ دنیا نے پہلی بار نیوکلیر تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناگاساکی کے بعد جاپان کی حکومت سمجھ گئی کہ اب اور جنگ لڑنا ناممکن ہے۔ 15 اگست 1945 کو جاپان نے سرنڈر کا اعلان کر دیا۔ 2 ستمبر کو جاپان نے آفیشیل ڈاکیومنٹ سائن کیے اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم کے بعد ریڈیشن کے اثرات نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ بچے پیدائشی مسائل کے ساتھ پیدا ہونے لگے، کینسر ویسے مرض عام ہو گئے۔ کئی سالوں تک لوگ ان تباہی کو یاد کر کے روتے رہے۔
शहर तो वापस बना दिए गए, लेकिन उन लोगों का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल के बाद दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियार के खिलाफ आवाज उठाने लगी। हिरोशिमा और नागासाकी की मिसाल देकर लोग अमन के पैगाम देने लगे। आज भी हर साल हिरोशिमा और नागासाकी में मेमोरियल दिन बनाया जाता है, जहां लोग रोशनी जलाकर अमन की दुआ करते हैं। आज हिरोशिमा और नागासाकी फिर से बस गए हैं, लेकिन उन शहरों की फिजाओं में आज भी दर्द की खुशबू महसूस होती है। ये कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं बल्कि इंसानियत की है, जहां तकरीबन 2 लाख लोग सिर्फ एक फैसले की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, अमन, प्यार और समझदारी ही इंसानियत का असल रास्ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं।